سگریٹ یا تمباکو وغیرہ کا کام کرنا جو ہے علماء نے لکھا ہے جائز نہیں ہے، چونکہ یہ مکروہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو حرام ہے، اس لیے ایسے کاروبار سے بچیں جس میں شبہ ہو۔ مسجدوں میں جو کرسیاں رکھی ہوتی ہیں ان پہ بیٹھ کے نماز ہو جائے، اگر کوئی معذور ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، معذور نہ ہو تو ناجائز ہے۔ انرجی ڈرنک جو ہے میں ایک تو جانتا نہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں خنزیر کے ذرات ہیں نہ پئیں، بس میں تو نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ بیر روحا ہے، اور کہتے ہیں کہ 70 انبیاء نے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ 70 انبیاء نے پانی پیا یا نہیں، بہرحال وہ بیر روحا ہے۔ جب کوئی بندہ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے، پہلے مکہ جائے یا مدینہ کوئی بات نہیں، جہاں اللہ اس کے اسباب پیدا کرے۔ بعض علماء یہی کہتی ہیں کہ پہلے مکہ آ کے عمرہ کرے، گناہوں سے پاک ہونے کے بعد مدینہ حاضری دے۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو اس کے الٹ کہتے ہیں کہ پہلے مدینہ جائے پھر مکہ ہے۔ تو بہرحال دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، جیسے بھی حالات ہوں۔ بہرحال ایک بندے نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے اپنی ماں سے بات کی تو تمہیں 3 طلاقیں۔ اس بندے کا ارادہ تھا کہ موبائل پر بات کرے، مگر اب اس کی ماں اپنی بیٹی گھر آئے، جب کیا طلاق ہوئے؟ حنفی مسلک میں طلاق ہو جائے گی، کیونکہ تم نے معلق کر دی ہے طلاق ماں سے بات کرنے سے، بات کرے گی تو واقع ہو جائے گی۔ ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ اپنی ماں سے بھی بات نہ کرے، کیوں؟ بس انا للہ و انا الیہ۔ میرے ایک دوست کے پھیپھڑوں میں کینسر ہے، بہرحال اللہ قادر ہیں شفا عطا فرمائیں۔ موت کی دعا کرنا منع ہے، ناجائز ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الموت خیر لی، اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو عطا فرمائیں، اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی دیں۔ موت مانگ نہیں سکتے کہ مجھے موت دیں۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ میں دوست کی بیوی سے ٹیلی فون پہ باتیں کرتا تھا، اب میں نے توبہ کر، بس توبہ کر دی ہے تو بس اللہ معاف کر دیں گے اسے۔ خامد کو کیوں کہو گے؟ اس کے گھر کو اب برباد کرنا چاہتے ہو؟ جب باتیں کرتے تھے اس وقت تو بتایا نہیں، اب تمہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کے خامد کو بتا دوں تاکہ اس کا گھر بھی برباد ہو جائے۔ توبہ کرو بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان نے کنکریاں نہیں ماری، باقی عرفات بھی گئے، مزدلفہ بھی گئے، سب کچھ کیا۔ جو چیز فرض ہی نہیں، سنت ہی نہیں بنی تھی تو انبیاء کیوں عمل کرتے ہیں؟ ایک لڑکی کا نکاح کسی لڑکے سے ہو جائے، رخصتی نہیں ہوئی، بعد میں اس نے طلاق دے دی، اب اسی لڑکے کا والد اب اس لڑکی سے شادی کرنا کر سکتے، جب اس نے طلاق دے دی اس کے لیے اجنبی ہو گئی، اب اس کا باپ شادی کرے یا بھائی کرے یا کوئی کرے۔ نماز میں اپنی جگہ جو ہے سجدے کی جگہ پہ رکھیں، رکوع میں پاؤں پہ، تشہد میں گود میں۔ اللہ ہر مسلمان کی آرزویں پوری کرے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ چار سال ہو گئے، میرے 2 بھائیوں اور ایک بہن نے میری امی اور بھانجی کو گھر سے نکال دیا ہے، تو بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف و یا ودود اللہ کے نام ہے، ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہ ان کے دل میں محبت و الفت ڈالے اور جھگڑا ختم ہو۔ میرے 3 بیٹے ہیں، دعا کریں گے اللہ بیٹی دے، بہرحال اللہ جو چاہیں گے۔ لوگ بیٹوں کے لیے ترستے ہیں، اب تمہیں بیٹی کی طرف ہو گئی ہے۔ میری بیوی کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی رہتی ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔
امام کے پیچھے ایک رکعت ہماری رہ گئی تو امام جب سلام پھیر دے کھڑے ہو کے پوری کر لو، پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیعہ کے گھر میں جا کے اس کے گھر کا کھانا بہرحال نہ کھائیں تو بہتر ہے، جتنا دور رہیں گے بچ جائیں گے، قریب جائیں گے تو ہلاکت کا خطرہ ہے۔ بھئی میں کسی کو پاکستان کے سیاسی معاملات میں نہ کسی کو مشورہ دے سکتا ہوں، نہ رائے دے سکتا ہوں، نہ بتلا سکتا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے کیا حالات ہیں، کسی کو میں کیسے مشورہ دوں؟ تمہارے کہنے پر بس مشورہ دے دوں؟ وہاں کتنے علماء ہیں، کتنے فضلاء ہیں، کتنے تھنک ٹینک ہیں، ان سے کہیں بات کریں۔ میری بیٹی فاطمہ مجیب کی اللہ شفا عطا فرمائے، اگر پراپرٹی ایجنٹ کسی سے کہیں کہ فلاں پراپرٹی کے لیے تم کوئی گاہک لے آؤ تو ہم تمہیں بھی کمیشن دیں گے، تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ میت کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، بالکل ملتا ہے، اس لیے کہ اگر عمرے کا ملتا ہے، حج کا ملتا ہے، طواف کا ملتا ہے، تو پھر قرآن کا کیوں نہیں ملتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جن حضرات کے نزدیک جنازے میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر اگر اس کو ثواب ہی نہیں ہوتا تو فاتحہ پڑھنے کا فائدہ؟ بہرحال نسوار سگریٹ وغیرہ نہ بیچو نہ خریدو۔ مغرب کے بعد مرغا 12 بجے سے پہلے اگر اذان دے دے تو اس کو ذبح کر کے کھا لو، کہ اس نے کیوں غلطی کی، تمہاری نیند خراب ہو گئی۔ عجیب بات، پہلے دے مجھ سے پوچھ کے دیتا ہے وہ تھا، میں اس کو کہوں گا آئندہ خیال کرے گا۔ محل اجیاد مصافی میں بھی صفیں بچھی ہوئی ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آتی ہیں نماز ہو جاتی ہے، صفیں نظر نہ آئیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ میرا بیٹا ہے، نیک بھی ہے، صوم و صلات کا بھی پابند ہے، لیکن کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود روزی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک تو اس سے کہیں کہ سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنا کرے، اور روزی کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کرے۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد کچھ نہ پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے تحیۃ المسجد پڑھنی۔